السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ پہلے ہم دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ہم الحمدللہ اپنے اسباق میں، فقہی اسباق میں ہم نماز کا طریقہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بھی کچھ سوالات کے جوابات بھی آپ کے دیے گئے تھے، میں آپ حضرات کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ ہم نے قیام کی سنتیں پڑھی اور قرات کی سنتیں پڑھی۔ آپ حضرات کی طرف آ گیا ہوگا، پی پی ٹی کی آپ کے سامنے آ گئی ہوگی سلائڈس، مجھے بتائیے اگر آ گئی ہو تو کہوں گا۔ آپ کو ریسیو ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے کہا تھا 51 سنتیں ہیں نماز میں، اس میں سے 11 سنتیں قیام کی ہیں اور 7 سنتیں قرات کی ہیں۔ اور اب ہم جو سنتیں پڑھ رہے ہیں وہ ہے رکوع کی سنت۔ کچھ ایسی سنتیں اس میں جو مرد اور خواتین حضرات دونوں کے لیے یکساں ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو الگ الگ ہیں۔ میں یہاں کچھ عرض کر دوں گا اور پکٹوریل انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دی جائیں گی تاکہ آپ ان کو دیکھ کے ویسے کر سکیں۔ پہلے بھی کر رہے ہوں گے ماشاءاللہ، لیکن تھوڑے سے وہ ریوائز ہو جائے گی چیز۔ سب سے پہلے تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہہ کر جانا رکوع میں، ٹھیک ہے جی؟ یعنی تکبیرات ہیں ہر حرکت کی نماز میں، تو جب رکوع میں جائیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے آہستہ سے، امام ہے تو اونچی آواز میں، اور اکیلا پڑھ رہا ہے تو بس اتنی آواز میں کہہ کہ اپنے کان کو آواز آ جائے۔ پھر اس کے بعد اپنے جو ہاتھوں کے ساتھ اچھے سے گھٹنوں کو پکڑ لے، اور انگلیاں ایسے نہ ہوں گھٹنوں کو پکڑتے وقت، بہت سختی سے نہ گھٹنوں پہ، ایسے تقریباً اتنی سے کھلی ہوں بس، اور گھٹنوں کو ایسے پکڑا ہوا ہو آپ کو۔ اور اس کے بعد جو کمر ہے وہ بالکل سیدھی ہو، کب نہ نکلا ہوا ہو، یا پھر سر اٹھا ہوا نہ ہو، یا بہت زیادہ نیچے جھکے ہوئے نہ ہو۔ اس کی ایک حد ہے، یعنی بس اسٹریٹ ہو آپ، کمر بالکل آپ کی سیدھی ہو، صحت مند آدمی کی جس طرح کمر ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہ ہو، یا اس طرح نہ پڑ رہے ہوں کہ آپ یوں لگے جیسے کوئی بیمار آدمی پڑ رہا ہے، ایسا نہ۔ اس کے بعد ہاں، یہ جو ہماری ٹانگیں ہیں، جہاں مطلب ہمارا گھٹنا ہے ٹانگوں کا، وہ آگے کی طرف نہ نکلا ہو۔ بعض اوقات نماز پڑھتے وقت میں بلکہ یہاں کچھ چیزیں آپ سے
شیئر کروں گا، کوشش کرتا ہوں، نہیں میں ابھی تو یہی شیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، انشاءاللہ آپ سے میں بعد میں شیئر کر دیتا ہوں پورا مرد اور خواتین دونوں کا طریقہ تصویر کے اعتبار سے۔ تو ہماری جو ٹانگوں کے درمیان کے جو گھٹنے ہیں جو سینٹر میں ہوتے ہیں وہ آگے نکلے ہوئے نہ ہوں بلکہ اسٹریٹ ہوں وہ بھی بالکل۔ اسی طرح اگلی سنت یہ ہے کہ ہمارا یہ سر کا حصہ اور ہماری بیک یہ برابر ہو، ٹھیک ہے جی، یہ ایسے نہ ہو کہ سر بہت جھکا ہوا ہو، کمر اٹھی ہوئی ہو اوپر سے، یا کمر بہت نیچے ہو سر ایسے اوپر اٹھا ہو، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ وہی بات کہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی سنت ہمارے پاس ہے کہ سبحان ربی العظیم پڑھنا 3 دفعہ، 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ بھی، 7 دفعہ بھی، اوڈز عدد میں پڑھیں گے، طاق عدد میں پڑھیں گے، مستحب یہی ہے اور یہ سنت ہے، یاد رکھیے، یعنی بہت اچھا ہے، پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اگر کسی شخص نے نہیں پڑھی تو اس کا رکوع ہو جائے گا لیکن ثواب کم ہوگا، ناقص نماز ہوگی، لیکن رکوع اس کا ہو جائے گا، سجدہ واجب نہیں ہوگا اس پر۔ اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے رکوع سے تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور جو پیچھے مقتدی ہے وہ ربنا لک الحمد کہیں گے، اور اسی طرح ایک خاص دعا بھی مذکور ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی پڑھی ہی جا سکتی ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے اس کا، بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر کسی کو وہ یاد نہ ہو تو وہ آہستگی سے صرف اتنا کہہ دے ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے جی، اس سے بھی۔ تو یہ 8 سنتیں ہیں رکوع کی۔ اچھا، ان میں خواتین کے لیے کچھ الگ سنت ہے، جیسا کہ پہلی بات ہوئی کہ خواتین اپنے گھٹنوں کو زور سے نہیں پکڑیں گی، سمپل سے ہاتھ رکھ دیں گی اور ان کی انگلیاں زیادہ کھلی نہ ہو بلکہ ایسے ہوں، بس یہ دیکھا میرے ہاتھ، اس طرح زیادہ کھلی نہ ہو بلکہ سمپل سی ہو، جڑی ہوئی ہو تقریباً، اور اپنے گھٹنوں کے اوپر نارمل سے وہ رکھیں گی، زیادہ جھکیں گی نہیں، تھوڑا کم جھکیں گی، میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دوں گا ساری تصویریں اس کی کہ خواتین اور مرد حضرات کی نماز کس طرح ہونی چاہیے۔ مرد حضرات گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے جبکہ خواتین سافٹلی، اور انگلیاں بھی ان کی زیادہ بکھری ہوئی نہیں ہوں گی بلکہ کھلی ہوئی ہی انگلیاں ہوں گی، سوری، کلوز انگلیاں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس 12 سنتیں ہیں سجدے کی، یہ دیکھیے نا، ہم پہلے سجدہ کرتے ہیں بس، نماز پڑھی جلدی جلدی آئے، وضو کیا، کیا ہم ان سنتوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ اچھے سے آپ دیکھیے گا، رکھتے ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ پہلے بھی، لیکن مزید دیکھ لیں کہ کہیں کوئی چھوٹ رہی ہے ہم سے سنت تو اسے ہم دوبارہ سے کور کریں۔ سب سے پہلے ہم تکبیر کہیں گے جب سجدے میں جائیں گے، یعنی رکوع میں تھے پہلے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے اور ربنا لک الحمد بھی کہہ دیا، اب ہم سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، ٹھیک ہے جی، یعنی ادھر سے آپ جھک رہے ہیں زمین کی طرف قیام سے، ساتھ آپ کی تکبیر کا ساؤنڈ بھی آتا رہے کہ اللہ اکبر، جو ہی سجدے میں آپ کا سر جائے زمین پر، ادھر سے آپ کی تکبیر بھی مکمل ہو جائے جو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ راستے میں تکبیر مکمل ہو گئی اور آپ کا سر بعد میں رکھا جا رہا ہے سجدے میں، زمین پر برابر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو آپ رکھیں گے زمین پر، اور پھر آپ اس کے بعد گھٹنے رکھیں گے اپنے، اور اس میں ایک اختلاف ہے کہ آپ سجدے میں پہلے گھٹنے رکھیں گے یا ہاتھ رکھیں گے، ٹھیک ہے جی، سجدے میں جاتے وقت ہم پہلے کیا ہاتھ رکھیں گے یا ہم پہلے اپنے گھٹنے رکھیں گے؟
اس کے بارے میں اختلاف ہے تھوڑا سا، ہم یہاں پہ اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرتا، ٹھیک ہے، 7 ہڈیوں پہ انسان سجدہ کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے اس کو بیان کریں حدیث کی روح سے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ حدیث میں نا جی ایک یہ بات منع فرمائی گئی ہے کہ اونٹ کی طرح سجدہ نہ کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، اور چاہیے کہ اپنے گھٹنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھے۔ اس حدیث پر اکثر اہل علم حضرات کا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی قول ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منسوخ ہے، ایک قول اس کا یہ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک دوسری حدیث ہے جو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تکڑی ہے سند کے اعتبار سے، اثبت ہے وہ، اثبت چونکہ سپرلیٹو ڈگری ہے نون کی، ایک ثابت اور ایک اثبت۔ وہ یہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کو پہلے رکھتے اپنے ہاتھوں سے، پہلے گھٹنے ٹیکتے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اپنے ہاتھوں کو رکھتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے سجدہ کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے اور پھر اپنے گھٹنوں کو اٹھاتے زمین سے۔ یہ حدیث وضاحت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اپنے ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھا، اور جب سجدے سے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کو آپ نے پہلے ہاتھوں کو اٹھایا پھر گھٹنوں کو اٹھایا، جس ترتیب سے رکھا تھا اسی ترتیب سے سجدے سے آپ نے سر کو اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کو اٹھایا اسی ترتیب سے۔ احناف کا عمل اسی حدیث پر ہے جو حضرت وائل بن حجر رحمۃ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے جو پہلے ہم نے ذکر کی، وہ منسوخ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک دوسرا بھی میں اصول عرض کروں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 حدیثیں ثابت ہو نا جی، ایک ہی عمل کے بارے میں 2 حدیثیں ثابت ہو، اور ایک حدیث آپ کی عمل کی ہو اور ایک قول کی ہو، تو بعض اوقات یا تو اس حدیث کو منسوخ سمجھا جاتا ہے اگر تاریخ معلوم ہو جائے تو، ٹھیک ہے جی، اور پھر سند کے اعتبار سے بھی چونکہ یہ حدیث زیادہ تکڑی ہے، اس لیے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے اس پر ہم عمل کریں گے۔ تو ابھی اس لیے میں نے دونوں دیکھیں، یہاں پر میں نے پہلی حدیث کے اعتبار سے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ہاتھ پہلے رکھیں گے، لیکن جو احناف کا عمل ہے وہ پہلے ہے گھٹنوں کو رکھنے کا پھر ہاتھوں کو رکھنے کا۔ باہر کیف بعض حضرات ابھی بھی عمل کرتے ہیں اس پر، گھٹنے وہ بعد میں رکھتے ہیں اور ہاتھ پہلے رکھتے ہیں۔ آپ آزما کر دیکھیے کہ اگر آپ پہلے ہاتھوں کو رکھیں گے تو تھوڑا سا یہ مشکل ہوگا، اور اگر آپ پہلے گھٹنوں کو رکھیں گے اور پھر ہاتھوں کو رکھیں گے سجدے میں تو یہ تھوڑا سا آپ حضرات کے لیے آسان ہوگا سجدہ کرنا۔ پھر حدیث ثابت بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے ہم دوسرے والی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اگلی سنت دیکھیے کہ ہم اس کے بعد ناک رکھیں گے زمین پر، اور اس کے بعد ہم اپنی پیشانی رکھیں گے زمین پر۔ تو ترتیب کیا ہو؟ پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ،
پھر ناک، پھر ماتھا، یہ زمین پر ہم رکھیں گے۔ اور مرد حضرات جب سجدہ کریں گے تو سجدے کے وقت وہ اپنا سر کہاں پہ رکھیں گے؟ دیکھیے یہ جو ہمارا ناک ہے نا، یہ ان دو انگوٹھوں کے بیچ میں رکھا ہونا چاہیے سجدے کے وقت، اور ہمارا سر ان دو ہاتھوں کے بیچ میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ناک ان دو انگوٹھوں کے بیچ میں بالکل، اور بقیہ ہمارا جو سر ہوگا یہ ان ہاتھوں کے بیچ میں آ جائے گا، درمیان میں، یہ سنت۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پیچھے ہو سر آگے جا رہا ہو، یا ہاتھ آگے ہو سر پیچھے ہو، یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد to keep a gap between stomach اور thighs، معدہ، پیٹ جو ہمارا ہے اور جو ہماری یہ رانے ہیں ان کے بیچ میں، اسی طرح ہماری یہ جو آرمز ہیں یہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے باڈی کو، سجدے میں ایسے نہیں ہونا چاہیے، کھلا سجدہ ہونا چاہیے، یہ باہم ٹچ نہ ہو رہی ہو، سنت کے خلاف ہے۔ تصویروں میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی آپ سے جب میں شیئر کروں گا۔ اس کے بعد یہ جو حصہ ہے سجدے میں یہ زمین پہ نہیں لگا ہونا چاہیے، ایسے سجدہ نہ ہو ہمارا، بلکہ ایسے ہو، ہاتھ رکھے ہوں اور یہ اٹھا ہوا ہو، یہ جو ایلبو ہے، یہ جو ہماری کوہنی ہے، یہ زمین پہ نہ لگ رہی ہو بلکہ اوپر اٹھ رہی ہے، پورا سجدہ اوپر اٹھی رہے، یاد رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ بس اٹھا کے رکھا پھر رکھ دیا، یہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ تھکا ہوا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دل لگی سے نہیں پڑھ رہا، ایکٹیو ہو کے نماز پڑھیں گے بالکل۔ اور اس کے بعد سبحان ربی الاعلی ہم منیمم 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی۔ اس تسبیح کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی تجوید کے اعتبار سے آپ نے کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہا کو ہا ہی بولنا ہے، ایسا نہ آپ کہہ رہے ہو سبحان ربی الاعلی، یعنی اس میں بڑے شوق سے آپ پڑھ رہے ہو اور تجوید کے اصولوں کے مطابق آپ پڑھ رہے ہو۔ ویسے مجھے یہیں سے بات یاد آئی کہ ہم انشاءاللہ تجوید کا کورس بھی کروائیں گے باقاعدہ، عبداللہ ستار صاحب سے مشورہ کر کے۔ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں عبداللہ؟ سر عورتوں کے لیے بھی ایلبو کی سنت نہیں 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 نہیں، خواتین کی ایلبو بچھی ہوئی ہوگی، خواتین کی نماز میں یہ نیچے لگ رہی ہوں گی، صرف مرد حضرات کے لیے اٹھا کر رکھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پوری نماز ہے ہماری، اس ساری نماز کا تعلق تجوید سے بھی ہے، جتنی بھی ہم پڑھ رہے ہیں تسبیحات ہیں، جیسا کہ فاتحہ ہے، سورت ہے، سبحان ربی الاعلی ہے، سبحان ربی العظیم ہے، یہ ساری درست پروننسیشن سے پڑھنی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں غلطیاں کر رہے ہوں۔ بھائی دیکھو قرات صحیح نہیں ہوئی نا، تو دیکھو آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ قرات فرض ہے، جب اس فرض میں ڈنڈی لگ گئی تو پھر نماز پوری مؤثر نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر فرق آ جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات کوشش کریں کہ کم سے کم وہ حصہ قرآن مجید کا اور تسبیحات کا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ تجوید کے ساتھ آپ کو آنی چاہیے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہا کی جگہ ہا نہیں، ہا کی جگہ ہا نہیں، سین کی جگہ سود نہیں، سود کی جگہ سین نہیں، یہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس لیے ہم نے کوشش کریں گے آگے چل کر کہ ہم تجوید پر ایک پراپر کورس کروائیں انشاءاللہ، تاکہ ہماری نمازیں بھی درست ہوں اور ہماری تلاوت بھی درست ہو۔ لیکن یہ فقہی کورس مکمل ہونے کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ایک سوال آ رہا ہے میرا خیال ہے، سے دیکھ لو ہے، سر صورتوں کا سجدہ بھی ایکسپلین کر دیں سر، عورتوں کا سجدہ۔ جی عورتوں کا جو سجدہ ہے وہ مردوں سے بالکل ہٹ کر ہے، اس کی ترتیب بالکل الگ ہے۔ خواتین کا سجدہ زمین سے چپک کر ہے بالکل، اور کوہنیاں بھی بچھی ہوئی ہوں گی، اور اس کے بعد ان کا پیٹ بھی رانوں سے لگ رہا ہوگا، اور اس کے بعد پاؤں بھی الگ طرف نکلے ہوئے ہوں گے، وہ
پاؤں ایسے نہیں ہوں گے جیسے مرد حضرات کے پاؤں ہوتے ہیں، قیام کی صورت جو ہوتی ہے مردوں کی وہ ویسی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، وہ دونوں طرف پاؤں کو نکال کر وہ سجدہ کر رہے ہوں گے، انشاءاللہ میں آخر میں شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے جی، الگ ہے، ٹوٹلی الگ ہے۔ سر فرض نماز کے سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ فرض نماز کے سجدے میں دعا نہ مانگے، یہ زیادہ بہتر ہے، بالکل نہیں مانگے۔ آپ جب اپنے نفلی سجدے کریں یا نماز کے بعد ویسے سجدہ کر دیں تو اس میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اردو میں بالکل نہیں مانگ سکتے، اور اگر سجدہ ہی کیا ہے ویسے اللہ کو، اور اس میں پھر آپ اردو، عربی، پشتو، فارسی، بنگالی، سنسکرت، ہندی، کسی بھی لینگویج میں آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنا نفلی نماز یا سنت نماز یا فرض نماز یا واجب نماز کا آپ سجدہ کر رہے ہیں تو پھر آپ اردو میں کچھ بھی نہیں مانگ سکتے، اور فرض نماز، واجب نماز میں، سنت نماز میں آپ دعائیں نہ مانگے، زیادہ بہتر ہے، نفلی نماز میں عربی میں مانگ سکتے ہیں۔ سر میرے فرینڈ سرکل میں کچھ لڑکیاں ہیں، وہ کہتی ہیں مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، اور اس کو آگے سپریڈ کر رہی ہیں اپنے سوچ۔ بھائی دیکھیں، یہ بات شروع سے ہی مختلف ہی ہے کہ بعض حضرات مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں کرتے ہیں اور بعض حضرات کرتے ہیں۔ احناف کے نزدیک فرق ہے نمازوں میں، ود ریفرنسز ثابت ہے احادیث مبارکہ سے، اور وہ پراپر، ایسے میں نے کچھ ریفرنسز شیئر کر دیے تھے عبداللہ بھائی سے، وہ آپ سے شیئر کر دیں گے اچھے سے بنا کے ان کو، تاکہ آپ کو ایزیلی ایکسیسیبل رہیں آپ کے لیے۔ اور علاوہ ازیں جو حضرات نہیں کرتے ہیں فرق، ٹھیک ہے، ان کے پاس اپنے دلائل ہوں گے، ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں، بس کسی سے الجھنا نہیں ہے، پیار محبت سے جتنا ہو سکے سمجھا دیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ لا الہ الا اللہ، بسم اللہ۔ نہیں نہیں نہیں، یہ جو حدیث بیان کیا نا اس کا مفہوم صحیح نہیں بیان کرتے ہیں، یہ جو آپ نے یہاں پہ حدیث بیان کی، میں انشاءاللہ آپ سے ڈیٹیلڈ یہ چیزیں شیئر کروں گا، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ وہی پھر ان لوگوں سے آگے شیئر کر دیجئے گا جو حضرات اس سے مختلف ہیں، لیکن بس یاد رہے آپ کا طریقہ بہت اگریسو نہ ہی ہونا چاہیے، پیار سے جس کو سمجھانا ہے سمجھا دیجئے، بقیہ جیسے کوئی کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دیجئے، بہت پیار سے ڈیل کیجئے ان کو، ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ وہ بھی حق کے متلاشی ہیں، وہ بھی حق کے ہی تلاش کرنے والے ہیں، ہم بھی حق کو تلاش کرنے والے ہیں، اپنے اپنے ریفرنسز ہوتے ہیں، نماز کے طریقے شروع سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم اپنے ریفرنس پہ چل رہے ہیں، وہ اپنے ریفرنس، کسی کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو جو ان کا اپنا طریقہ ہے اسی پہ چلے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی یا کفر ہو جائے گا یا شرک ہو جائے گا، ایسی بات نہیں، سنت کا اختلاف ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا، سر سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے؟ 8 چیزوں سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے، جب میری نماز کا طریقہ مکمل ہو جائے گا نا جی، ہم جو بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ میں وہ چیزیں بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کی تاخیر سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہیں جن چیزوں کی ترتیب سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے، یعنی ان ترتیب کو آپ آگے پیچھے کر دیں، الٹ پلٹ کر دیں، جیسے سورۃ فاتحہ پہلے پڑھنی ہے اور دوسری سورۃ بعد میں پڑھنی ہے، تو کوئی دوسری سورۃ کو پہلے پڑھ دے، فاتحہ کو بعد میں پڑھے، تو اس سے بھی سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ کل 8-9 چیزیں بنتی ہیں، انشاءاللہ یہ بھی شیئر کر دی جائیں کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، چیزیں ترتیب سے چل رہے ہیں، تو یہ لوازمات جو نماز سے ہیں یہ لاسٹ میں ڈسکس کیے جائیں گے، پہلے ایک دفعہ ہم
प्रॉपर नमाज का तरीका देख लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद जब हम सजदे से सर उठाएंगे तो उस वक्त भी हम कहेंगे अल्लाहु अकबर। सजदे से सर उठाते वक्त और सर सजदे में रखते वक्त दोनों दफा हम तकबीर कहेंगे। 11वीं सुन्नत, जब हम सजदे से सर उठाएंगे तो किस तरह हमने उठाना है सर। सबसे पहले पेशानी, फिर नाक, और फिर उसके बाद हाथ, और आखिर में घुटने उठाएंगे हम जमीन से। ठीक है, ये तरीका जो हनाफ के नजदीक सुन्नत से साबित है जो, वो ये है कि जिस तरह आप सजदे में गए हैं उससे उल्ट उठेंगे सजदे से। टोटली मुख्तलिफ होगा वो, उसके वाइस वर्सा होगा। यानी पहले आप पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने आप जमीन से उठाएंगे। उसके बाद 12वीं सुन्नत ये है कि दो सजदों के दरमियान वो पुरसुकून बैठेगा। ठीक है जी, जो जिसे हम जलसा कहते हैं। दो सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। एक सजदा करके आप बैठे, फिर दूसरे में गए, तो दूसरे और पहले सजदे के बीच में जो हम अत्तहियातु की शक्ल का थोड़ी देर बैठते हैं, ये बड़े पुरसुकून अंदाज में बैठना है। इसमें बहुत तेजी नहीं करनी। ऐसा ना हो कि जैसे कौवा ठूंके लगाता है, ऐसे नहीं। पुरसुकून, इसे तादील अरकान कहा जाता है। और इसमें जब तक आपके आज़ा अपनी अपनी जगहों पे ना रुक जाएं, तब तक आप नहीं दूसरे सजदे में जाएं या उठे नहीं, बल्कि पुरसुकून होकर पहला सजदा करें। फिर अत्तहियातु की तरह जब हम जलसे में बैठते हैं, जो हम थोड़ा सा मुख्तसर सा, ठीक है जी, तो फिर आप उसके बाद दूसरे सजदे में जाएं। ये 12 सुन्नतें हैं नमाज में सजदे की। ला इलाहा इल्लल्लाह। लग रहा है कोई सवाल आया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 13 सुन्नतें हैं कादा की। अत्तहियात जब हम बैठते हैं तो उसकी 13 सुन्नतें हैं नमाज में। पहले नंबर पे, to keep the right foot upright while sitting in qada, and to place the left foot flat on the ground। अच्छा देखिए, ये जो सुन्नत है अभी जो बयान होगी, ये अहनाफ के नज़दीक के मुताबिक सुन्नत बताई जा रही है। एक मैं ना आपको किताब बता देता हूँ, बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन, अभी मेरे पास है भी सही वैसे यहाँ रखी हुई है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वाली आप किताब देखिए, आपको नजर आ रही होगी। ठीक है जी, दिख रही होगी सभी को ये किताब। ये किताब अ, शेख इलियास फैसल मदीना मुनव्वरा में जो मुकीम थे उनकी है लिखी हुई। इनमें ये सारी चीजें मेंशन है जो आपने मुझसे भी सवालात में पूछी है, विद रेफरेंसेस मज़कूर है इनके अंदर। एक एक बात पर कई कई अहादीस बयान की गई हैं। ठीक है जी, तो ये आप किताब, मैं कोशिश करूंगा इस किताब को पीडीएफ में शेयर कर दूं आपसे, अगर मुझे मुयस्सर हो जाती है तो, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की दलील देखने में परेशानी ना हो। एक मिनट दीजिएगा मुझको, मैं अभी देख लेता हूँ इसको कि ये अवेलेबल है, तो हम इसे आप हजरात के लिए यहीं पे। वेट,
بالकुल ठीक है जी, यही किताब मुझे मिल गई है। मैं आप हजरात से ये मैं अब्दुल्ला भाई से भी शेयर कर देता हूँ, तो वो आप हजरात से शेयर कर देंगे। बहुत बेहतरीन किताब है विद रेफरेंसेस, यानी इसमें हर तरह के दलाइल मौजूद हैं, कोई एम्बिग्विटी नहीं है इसके अंदर। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये किताब मैंने अब्दुल्ला भाई से शेयर कर दी है, वो जब मुनासिब समझेंगे आपसे शेयर कर देंगे। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी, उम्दा, बेहतरीन किस्म की। यहाँ एक और सवाल पूछा गया है कि दो सजदों के दरमियान दुआ जो है वो बता दीजिए। अ, इसमें अगर तो आप नमाज पढ़ा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप, मुमकिन है कि हर तरह का मुक्तदी होता है, पीछे कोई बीमार है, कोई तंदुरुस्त है, तो आप सबको मद्देनजर रखते हुए बस फराइज को फोकस करें, ठीक है ना। लेकिन अगर फिर भी पढ़ना ही चाहें तो इतना सा कह दिया करें, अल्लाहुम्मा फिर लना। और अगर अकेले पढ़ रहे हैं और मुख्तसर पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा फिर ली। लेकिन आप अकेले पढ़ रहे हैं और लंबी दुआ पढ़ना चाहते हैं, जो अबू दाऊद में भी मौजूद है और तिरमिजी में भी है, वो है अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वहदिनी वआफिनी वरज़ुकनी। ठीक है जी। और इसके अलावा भी दुआएं मज़कूर हैं मुतअद्दिद, लेकिन ये ज़्यादा मशहूर है, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वआफिनी वरज़ुकनी। ठीक है जी। एक जगह पे वजबुरनी का लफ्ज़ भी आया हुआ है। ये मुतअद्दिद तरह की है, आप कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए बस अरबी में पढ़नी है जो भी पढ़नी है, उर्दू वगैरह में ना पढ़िएगा, नमाज टूट जाएगी उससे। उसके बाद आपने जो अपना राइट पाँव है उसको खड़ा रखना ऐसे, और जो आपका लेफ्ट पाँव है उसे ऐसे बिछा के रखना। ठीक है, ये पहली सुन्नत है कायदा की। उसके बाद दोनों हाथ आपके आपकी रानों पे रखे हुए होंगे। ठीक है जी। और उसके बाद जब आप ये तशahहुद पढ़ेंगे तो आपने अपनी उंगली को, इंडेक्स फिंगर को आपने उठाना है और इल्ला पे छोड़ देना है लाकर उसे। ठीक है। और अगली सुन्नत ये है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे का आधा, पहले में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पहले में तो अत्तहियात और तशahहुद पढ़ के आप खड़े हो जाएंगे, और दूसरे कादा में जो जिस पे आपने सलाम फेरना, उसमें आप दुरूद पाक भी पढ़ेंगे। और फिर दुरूद शरीफ के बाद जो फाइनल की बात हो रही है, ठीक है जी, आप दुआएं पढ़ सकते हैं, मुतअद्दिद दुआएं आई हैं, रब्बिग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, और भी कई दुआएं आई हुई हैं, जो आप मुनासिब समझे पढ़ लें। लेकिन मशहूर दुआ ज्यादा यही है कि आप यही पढ़िए, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, क्योंकि ये कुरानिक दुआएं हैं तो ये ज्यादा मुअस्सिर है। और उसके बाद
چھٹی سنت یہ ہے کہ آپ دونوں طرف سلام پھیریں گے جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور ساتویں سنت یہ ہے کہ سلام کی ابتدا دائیں طرف سے کرنی، رائٹ جانب سے آپ کا سلام شروع ہو، لیفٹ جانب سے نہ شروع ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اگر آپ امام ہیں، یعنی آپ امامت کروا رہے ہیں، تو امام کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ نیت بھی کرے مقتدیوں کی، جنوں کی بھی، فرشتوں کی بھی۔ جب آپ رائٹ جانب سلام پھیر رہے ہیں اور امامت کروا رہے ہیں تو ادھر کے مقتدیوں کے لیے بھی، نیک جنوں کے لیے بھی، اور فرشتوں کے لیے بھی، کیونکہ ادھر فرشتہ بھی تو بیٹھا ہوا ہے نا، ان سب پر سلام پھیرنے کی نیت کریں آپ۔ اور جب لیفٹ جانب آپ سلام پھیریں گے تو اس وقت بھی آپ ساروں کی نیت کریں گے، جس طرح آپ نے دائیں طرف کی تھی۔ اور جو مقتدی ہے وہ نیت کرے گا امام کی، فرشتوں کی، اور نیک جنات کی، اور تمام مقتدیوں کی بھی جو اس کے لیفٹ رائٹ بیٹھے ہوں گے، وہ دونوں سلاموں میں ان کی نیت کریں گے کہ یہ سلام ان کو بھی ہو، ان کو بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ مقتدی کے لیے بھی سنت ہے اور امام کے لیے بھی سنت ہے۔ اس کے بعد بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ جو منفرد ہے، جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے نا، ظاہر ہے اس کے دائیں بائیں تو مقتدی ہے ہی نہیں، وہ تو جماعت میں نہیں ہے نا، وہ تو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، وہ صرف فرشتوں کی نیت کرے گا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ فرشتے تو ہیں ہی ہیں اس کے ساتھ، دائیں بھی ہیں بائیں بھی ہیں، تو دونوں دفعہ وہ فرشتوں کی نیت کرے گا کہ ان پر سلامتی ہو۔ اور اگلی سنت یہ ہے کہ آپ کا جو دوسرا سلام ہے وہ تھوڑا سا ٹون میں ہلکا ہو پہلے سلام سے، جتنا پہلے سلام میں آپ کی آواز اونچی تھی، یہ امامت کی بات ہو رہی ہے، دوسرا سلام تھوڑا سا اس سے ہلکے آواز میں ہو۔ اسی طرح جو آدمی مسبوق ہے، یعنی جو بعد میں نماز میں شامل ہوا ہے، اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوگا نا، کیونکہ امام تو سلام پھیر دے گا، تو یہ کھڑا ہو جائے گا اپنی نماز پوری کرنے کے لیے، تو وہ پہلے ویٹ کرے امام کے سلام پھیرنے کی، پھر کھڑا ہو وہ، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ جلدی کھڑا ہو گیا تو ہو سکتا ہے امام نے سجدہ صاحب کرنا ہو، تو پھر اس کو واپس آنا پڑے گا اپنی نماز میں، دوبارہ سے نیچے بیٹھنا پڑے گا، تو اس لیے دیکھ لے پہلے کہ امام کے ذمہ کوئی سجدہ تو نہیں ہے، تو یہ تبھی پتہ چل سکتا ہے اس کو جب وہ ویٹ کرے دو سجدوں، دونوں سلاموں کے پھر جانے کا۔ بعض حضرات ایک سلام کے پھر جانے کے بعد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جائز تو ہے، لیکن ممکن ہے وہ ایک سلام کے بعد سجدہ کرے گا امام، تو پھر آپ کو تنگی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نماز جو ہے وہ آپ مکمل کریں گے، جو مس رکعات ہوں گی وہ آپ مکمل کریں گے، اور اس طرح آپ کی یہ جو نماز ہے یہاں پر تقریباً 13 سنتوں کے ساتھ یہ مکمل ہوتی ہے۔ اس طرح ٹوٹل آپ کی 51 سنتیں بنی ہے نماز کی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو یہ شیئر بھی، میں سلائیڈز بھی شیئر کر دوں گا، کتاب بھی آپ سے شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ، اس میں آپ کتنے قسم کے مسائل دیکھ سکیں گے، یعنی ایزیلی۔ یہاں میں آپ کو بتا تو دوں لیکن وہ پھر آپ کو بھول جائیں گے، ریفرنسز بھول جائیں گے، اس کے ریفرنسز کے ساتھ یہ چیز آپ سے شیئر کی جائے گی، اور یہ مختصر سی کتاب ہے، آپ کے پاس PDF میں رہے گی تو اچھا ہے، کسی بھی وقت اوپن کر کے موبائل میں آپ دیکھ لیں۔ لیکن میں پھر بھی آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ جو حضرات کا طریقہ مختلف لگتا ہے آپ کو، کہ میں جس طریقے پہ پڑھتا ہوں وہ اس طریقے پہ نہیں پڑھ رہا ہے، بھائی شکر کریں اس دور میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اسے الجھے نہ، اس سے جھگڑے نہ، اس سے کہ بھئی تم نہیں اسی میتھڈ پہ پڑھو، اسی انداز پہ پڑھو، یہ ضروری نہیں ہے، ہر ایک کے پاس دلائل ہیں،
हाँ, अगर आपको लगता है कि आप मुकम्मल अच्छे से तबलीग कर सकते हो, आपका अंदाज बड़ा प्यार मोहब्बत वाला है, तो फिर आप समझाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपको दलाइल पे उबूर नहीं है तो फिर किसी से झगड़िए मत, किसी के साथ उलझिए मत, और अ, प्यार मोहब्बत से समझा दीजिए कि जी हमारे दलाइल ये हैं, हम इसके मुताबिक सुन्नत पर पढ़ते हैं, और आप उस पर पढ़ते हैं तो ठीक है, आप उन पर पढ़ते रहिए, मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूँ। आपको अगर मेरी नमाज मुनासिब लगती है तो आप मेरे तरीके पे आ जाए, और जब मुझे ज्यादा मुनासिब लगेगा आपका तरीका दलाइल के एतबार से, तो मैं आपके तरीके पे पढ़ना शुरू कर दूँ, कोई मुजायका नहीं है इसमें। जो कादा का तरीका बयान किया गया ना कि खवातीन का तरीका अलग है, याद रखिए, वो एक तरफ पाँव निकाल कर बैठेंगी। मर्द हजरात के लिए ये तरीका बयान किया गया है कि वो अ, किस तरह अपने पाँव को खड़ा करेंगे, एक पाँव को और दूसरे पाँव को बिछाएं, ठीक है। औरतों को पाँव नहीं खड़ा करना चाहिए सजदे में, वो बिछा के रखेंगे। ये सारे रेफरेंस के साथ इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दी जाएंगे। सर कुछ लोग इंडेक्स फिंगर को सलाम तक रेज करके रखते हैं। भाई रखते हैं तो ठीक है, उनके पास अपने दलाइल होंगे। जो हमने बात अर्ज की है वो अपने दलाइल के साथ बयान की है। ये इस किताब में ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। तो हमें हमारे नज़दीक नमाज में असल सुकून है, कम से कम हरकत नमाज में हमारे नज़दीक मसनून है। तो इस वजह से हमारे नज़दीक सिर्फ एक ही दफ़ा फिंगर को उठाकर छोड़ देना है नीचे। लेकिन जो हजरात मुतअद्दिद बार हरकत देते हैं उनके पास अपने दलाइल हैं, ठीक है जी। चलिए जी, आज इतना काफ़ी है। यहाँ हमारी नमाज का तरीका मुकम्मल हो गया। बकिया कुछ चीज़ें जो नमाज से रिलेटेड हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। और अलावा अज़ीम आप हजरात नेक्स्ट लेक्चर तक, बेशक वो जब भी हो, क्योंकि हमारा एक लेक्चर छूटा था कल, उसको हम मेकअप करेंगे, तो वो तब तक आपने इस किताब की स्टडी करनी है। हर वो सवाल जो आपने अभी उठाया है ना यहाँ पे, इन सारे सवालात के जवाब आपको इस किताब में मिल जाएंगे, ठीक है जी। नमाज पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप हजरात तब तक इनको पढ़ें, बल्कि मैं फिर आपसे सवालात कुछ करूंगा ताकि मुझे भी मालूम होना चाहिए आपने स्टडी की है या नहीं की। सर नमाज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजेस्ट करते हैं, उसके बारे में बता दें। बिल्कुल ठीक है, पढ़ें, उसको भी पढ़िए। ये ना छोटी सी किताब है नमाज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी। उसमें भी दलाइल मौजूद हैं। लेकिन अगर हम स्कूल ऑफ थॉट अहनाफ को लेकर अगर चल रहे हैं तो फिर आप इस किताब को भी मुताले में रखें और उस किताब को भी मुताले में रखें, पढ़ें सभी को, ठीक है जी। दलाइल सभी के आपके सामने होने चाहिए ताकि आपको पता हो कि भाई वो जो दूसरा आदमी उस पर पढ़ रहा है ना, वो भी दलाइल से पढ़ रहा है, ताकि हम उलझे ना किसी से। हाँ, अभी उस मकाम तक हम नहीं पहुंचे कि हम दलाइल को एनालिसिस कर सके, रेफरेंसेस को, कि कौन सी हदीस मनसूख हो चुकी है कौन सी नहीं हो, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में भी, इन चीज़ों को उलमा पर आप छोड़ दीजिए इनको। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।